السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ماشاءاللہ ہم کئی دنوں سے مسلسل نصاب النحو کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور کافی حد تک ہم نے نحو صرف کے متعلق جان لیا۔ ہم نے جیسا شروع میں پڑھا تھا لفظ کی دو قسمیں مفرد مرکب، تو آپ پورے اسباق کو ایسے دہراتے رہیے گا جیسا کہ میں نے بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے مفرد کے متعلق اس کی تقسیمات کی گئی، اسم کے اعتبار سے کتنی تقسیمیں۔ آج ہم پڑھیں گے مرکب کی طرف، مرکب کی بحث، اس کی کتنی تقسیمیں ہیں، کیا کیا ہے وہ سب۔ تو مفرد جو اکیلا ہوتا ہے اور مرکب جو چند مفرد سے مل کر بنے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کتنی قسمیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ مرکب کی اولاً دو قسمیں، ایک تو مرکب مفید، دوسری مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی تعریف وہ مرکب جس کے سننے سے کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، جیسے زید ولد نجیب، زید ایک شریف لڑکا ہے، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، اسے جملہ کلام، مرکب تام اور مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید کی تعریف آسانی ہے جس سے ہمیں پوری مکمل بات سمجھ میں آ جائے، کوئی خبر یا طلب پوری مکمل پتہ چل جائے، ٹھیک ہے، تو اسے مرکب مفید کہیں گے۔ جیسے زید ولد نجیب، زید شریف لڑکا ہے، ہمیں پوری بات پتہ چل گئی کہ زید ایک لڑکا ہے اور کیسا لڑکا ہے وہ بھی پتہ چل گیا، شریف ہے۔ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا قائم کرنا ہے، نماز قائم کرنا ہے۔ اب اس میں زیادہ ہمیں تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بات ہمیں مکمل سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے دوسرے بھی نام ہیں، بتا رہے کہ مرکب مفید کو کبھی جملہ بھی کہتے ہیں، کبھی کلام بھی کہتے ہیں، کبھی مرکب تام بھی کہتے ہیں اور مرکب اسنادی بھی۔ اب اسنادی کیا وہ انشاءاللہ نیچے آپ فائدے میں جانیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر بتا رہے مرکب غیر مفید، یہ اس کا اپوزٹ جس میں پوری کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی کو مثالوں کے ساتھ بتائیں گے کہ وہ مرکب جس کے سننے سے کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، جیسے سائق السیارہ گاڑی کا ڈرائیور، بات پتہ نہیں چلی کہ گاڑی کا ڈرائیور کیا ہے، اس کے متعلق کیا ہم کو بتانا چاہ رہا ہے سامنے والا، جو سامنے سننے والا کو اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ سائق السیارہ گاڑی کا ڈرائیور، اتنا کہنے سے پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیا بتانا چاہ رہا ہے سامنے والا، کہ گاڑی کا ڈرائیور کیا سویا ہے، جاگ رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کیا۔ رجل صالح نیک مرد، اس سے بھی مکمل بات پتہ نہیں چل رہی ہے کہ رجل صالح نیک آدمی، کیا نیک آدمی آ رہا ہے، جا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کیا بات بتانا کیا چاہ رہا ہے سامنے والا سمجھ نہیں پائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں رجل صالح کریم، تو کہ نیک آدمی کریم ہے، شریف ہے، تو بات پوری مکمل ہو جائے گی، تو مرکب مفید میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بتا رہے اب اس کے بھی دوسرے نام ہیں، اسے مرکب ناقص بھی کہتے ہیں اور مرکب غیر اسنادی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسناد کے متعلق بتا رہے ہیں، اسناد کیا ہے، ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ سننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو، اس کو اسناد کہا جاتا ہے۔ یعنی دو کلموں کو ایک دوسرے کی طرف اس طریقے سے نسبت کی جائے کہ ان سے مکمل بات سمجھ میں آ جائے، تو اسے اسناد کہتے ہیں۔ اب پھر بتا رہے کہ جس کی طرف نسبت کی جائے اسے مسند الیہ، اور جس کی نسبت کی جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ اسے بھی مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ مسند اور مسند الیہ یہ کیا ہے، صرف کے اعتبار سے مسند کیا ہے، اس میں فعل حرف ہے، مشتق ہے، مصدر ہے، جامد ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثال دے رہے کہ جیسے زید کاتب میں کاتب کی جو نسبت زید کی طرف ہے، یعنی کاتب ہونے، لکھنے والے ہونے کی نسبت، یہ نسبت اسناد ہے، اسناد یعنی نسبت، ٹھیک ہے۔ پھر کاتب کو مسند اور زید کو مسند الیہ کہیں گے، چونکہ ہم نے اوپر کیا پڑھا کہ جس کی طرف نسبت کی جائے اسے مسند، تو کاتب ہونے کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے تو زید ہو گیا مسند الیہ، اور جس کی نسبت کی جائے اسے مسند، یعنی کاتب ہونے کی نسبت، کاتب کی نسبت زید کی طرف کی گئی تو کاتب ہو گیا مسند، ٹھیک ہے۔ اب مرکب مفید کی تقسیم کر رہے ہیں، تو اس کی دو اعتبار سے تقسیم ہے، اس کو انشاءاللہ نیچے بیان کریں گے۔ تو پہلی تقسیم کیا ہے کہ صدق و کذب کا احتمال ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، صدق یعنی سچا، کذب یعنی جھوٹا، یعنی جو بات ہو مرکب مفید میں
اس بات کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا. اس اعتبار سے دو قسمیں. اگر کہا جا سکتا ہے تو جملہ خبریہ ہو جائے گا, اور نہیں کہا جا سکتا جملہ انشائیہ, اسی کو اب نیچے بیان کریں گے. جملہ خبریہ کی تعریف: وہ مرکب تام جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. جیسے زید ذکی، زید ذہین ہے، اسے خبر بھی کہتے ہیں. زید ذہین ہے. اب توضیح میں دیکھیے بتا رہے ہیں، اگر واقعی زید ذہین ہے تو اس کے کہنے والے کو سچا کہیں گے، ورنہ اسے جھوٹا کہا جائے گا. جیسے زینب ہوشیار ہے، اگر واقعی میں زینب ہوشیار ہے تو اسے ہم سچا کہیں گے، اور نہیں ہے تو اسے جھوٹا. یعنی دونوں احتمال ہے کہ ہو بھی سکتا ہے کہ زینب ہوشیار نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوشیار ہو. تو دونوں چیزوں کا احتمال ہے، یعنی دونوں چیزیں اس میں پائی جا سکتی ہے، سچا بھی کہا جا سکتا ہے، جھوٹا بھی. یہ جملہ خبریہ ہو گیا. اب جملہ انشائیہ: وہ مرکب تام جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. جیسے اضرب تو مار، اسے انشاء بھی کہتے ہیں. توضیح دیکھیے، اگر کسی نے کہا تو مار، تو اس کہنے والے کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تو نے سچ کہا، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو نے جھوٹ بولا، کیونکہ سچا یا جھوٹا اس وقت کہا جائے گا جب وہ ہم کو کوئی بات بیان کی جائے کہ اس نے یہ کام کیا ہے یا یہ ایسا ہے. اب جو امر ہے اضرب تو مار، اس میں بتایا تو نہیں جا رہا ہے کہ تو نے مارا یا میں مار رہا ہوں یا میں ماروں گا، بلکہ یہ تو حکم دے رہا ہے سامنے والے کو کہ اضرب، تم مارو. تو حکم میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اب جملہ انشائیہ کو ہم پہچانے کیسے کہ یہ جملہ انشائیہ یا جملہ خبریہ ہے؟ تو جملہ انشائیہ کی کچھ قسمیں ہیں، وہ بیان کر دے رہے ہیں. تو آپ دیکھیے، جب آپ کو پہچانو کہ جملہ خبریہ یا جملہ انشائیہ، تو جملہ انشائیہ کی قسمیں شمار کیجئے. 12 قسمیں، اس میں سے اگر کوئی ہو تو آپ سمجھ جائے کہ جملہ انشائیہ ہے، اگر اس میں سے نہ ہو تو جملہ خبریہ ہے. اب وہ 12 قسمیں کیا ہے؟ امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، قسم، دعا، ندا، عرض، تعجب، مدح و ذم. ان سب کو انشاءاللہ آگے تفصیل سے بیان کریں گے. کچھ تو آپ نام سے ہی سمجھ گئے ہوں گے. امر یعنی جیسے انصر، اضرب، یہ سب. نہیں جیسے لا تنصر. استفہام جیسے سوال کرنا، زید عالم، کیا زید عالم ہے. تمنی، ترجی، لیتا، کاش کا، وہ سب والا. پھر عقود یعنی خرید و فروخت، بیعتو، اشتریتو. قسم جیسے واللہ، تاللہ. دعا جیسے جزاک اللہ خیرہ. ندا جیسے یا زیدو، یا زینب. عرض جیسے کسی چیز کی ہم عرض کریں کہ آپ اگر ایسے ہوں گے تو ہم ایسا کریں گے، آپ آئیں گے تو ہم یہ کریں گے. تعجب یہ بھی آگے آئے گا، فعل تعجب آئیں گے. مد و ذم، افعال مدح و ذم، یہ سب تفصیل سے انشاءاللہ آئیں گے. پھر بتا رہے، یہ تو ایک تقسیم ہو گئی مرکب مفید کی. پھر بتایا جائے کہ 2 تقسیم ہوتی ہے. تو دوسری تقسیم کیا ہے؟ تقسیم ثانی: فعل اور فاعل یا مبتدا و خبر سے مرکب ہونے کے اعتبار سے بھی مرکب مفید کی 2 قسمیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ. اگر شروع میں فعل ہو، فعل فاعل ہو تو جملہ فعلیہ، اگر مبتدا خبر ہو تو جملہ اسمیہ. آسان ہے یہ بھی. یہ تو ہو گئی مرکب مفید کی پوری بات ختم. اب مرکب غیر مفید کی بھی تقسیم ہے. تو اس کی 5 قسمیں. وہ کیا ہے؟ مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب تعدادی، مرکب مزجی، مرکب صوتی. ٹھیک ہے. اب یہ بھی آسانی ہے. مرکب اضافی جیسے کہ غلام زید، زید کا غلام. مرکب توصیفی جیسے رجل صالح، اوپر مثال میں گیا. مرکب تعدیدی یعنی عدد والے، جسے مرکب بنائی بھی کہتے ہیں، احد عشر، اثنا عشر، وہ سب. تو ان کی سب کی تفصیل انشاءاللہ آگے اچھے سے آئے گی، اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا. ابھی آپ صرف کس کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کے نام کیا ہے وہ ابھی یاد رکھیں. اب اس کی مشق دیکھیے کیا ہے. مرکب سوال نمبر 1: مرکب مفید اور غیر مفید الگ الگ کریں. جیسے زمیل الزید، ان کے سب کے معنی بھی دے دیے جو دشوار ہیں. زید النشیط، زید چست ہے. تب آپ معنی کے اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مرکب مفید ہے یا مرکب غیر مفید ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آسان ہے، آپ سمجھ ہی جائیں گے. اور دوسرا مین کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید تو آپ سمجھ ہی جائیں گے انشاءاللہ، امید ہے مجھے. لیکن اس کے بعد آپ کو اس کی تقسیمات کے اعتبار سے بھی دیکھنا ہے کہ مرکب مفید ہے تو مرکب مفید کیوں ہے، اس کی کون سی قسم سے یہ تعلق رکھتا ہے، وہ آپ کو دیکھنا ہے. اور یہ کام انشاءاللہ اگر آپ نے کر لیا
تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے نحو صرف اچھے سے سمجھ لیا، سبق کو بھی آپ نے اچھے سے سمجھ لیا، کیونکہ نحو صرف میں مین مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چیز کی تحقیق کرنے کی، یہ چیز ہے ایسی لیکن کیوں ایسی ہے اس کی ہمیں پوری ڈیٹیل پتہ ہونی چاہیے، مکمل معلومات، مین مقصد یہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ وہ سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ ہمیں بیان کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔